اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن سے معطر رہنے والے ہمارے قافلہ رشد و ہدایت میں شامل تمام ساتھی؟ امید کرتی ہوں ہم قرآن میں بیان کردہ منافقت کی ہر نشانی کو پڑھ کر سمجھ کر خود میں غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ کہیں نعوذ باللہ ایسی کوئی نشانی یا عادت ہم میں تو نہیں ہے، یا اگر ہے تو ہم خود کو توبہ پر آمادہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو صحیح و عقیدہ ہو کر اخلاص کے ساتھ ادا کریں تاکہ محنت وصول ہو جائے اور ایمانی کمزوری کر دینے والی اس نفاق کی بیماری سے ہم خود کو بچا سکیں کہ ایسی حالت میں جو ہی کوئی بیماری یا مصروفیت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو منافق ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان اپنا گناہ تسلیم کرے، مصروفیت اور بیماری کا بہانہ بنا کر خود کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو یقین دلاتا ہے۔ یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی نجاست اور بڑھا لیتا ہے اور ان حرکتوں سے مزید ناپاکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، رب العزت ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے۔ یاد رکھیں، حدود اللہ جو کہ روزمرہ زندگی کے بارے میں ہیں، انہیں جاننا سمجھنا خوش قسمتی کی علامت بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں نہ جاننا انجانے میں بدبختی ہے۔ اگر صدقے دل سے تمنا رکھی جائے تو جنگل کے ویرانوں میں بھی رہنمائی نصیب ہو سکتی ہے، اور جو لوگ صدقے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے پر صبح سے شام زندگی گزارتے ہیں اور ارادہ اور نیت لے کر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جائے، اللہ کے قرب کی منزل ان پر آسان کر دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم اپنا عقیدہ، عمل اور خلوص کا پیمانہ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے نقش قدم پر چل کر بھریں۔ ہماری توبہ، ہماری عاجزی اور ہماری عقیدہ عمل کی پختگی ہماری اولاد کے لیے نشان راہ بن جائے۔ یاد رکھیں، عام مسلمان جب اپنی عملی زندگی میں کمزور ہوتا ہے تو اس پر منافق غلبہ پا لیتے ہیں اور مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اگر ہم مسلمان خود کو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلا کر رکھیں گے تو ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے میرے علاوہ جس کے دروازے پر گناہ گار جائے اپنے گناہ لے کر، صرف میری شان ہے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک میں ہمیں توبہ کے بعد صدقہ کرنے کا بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جان جو ہے وہ توبہ کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور ہمارا مال صدقہ کرنے سے اور برکت والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان دونوں اعمال کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عام مسلمانوں کو بھی، عام مومن بندوں کو بھی، بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے اور چھوٹوں کو بھی اپنے بڑوں کا ادب کر کے سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، کوئی مسلمان زبانی اقرار پر نہ رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ پڑھ لیا تو کافی ہے، بلکہ رب قرآن میں اعملوا فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ عمل کر کے اپنے دعویٰ کی دلیل بھی دو کہ تم نے مجھے ایک اللہ مانا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما جو ہے وہ مانا ہے، اور فرمایا کہ ہر شخص کا نیک عمل اللہ بھی دیکھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں، اور ایمان والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی دیکھتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام بھی ایمان والوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا نیک لوگوں کا دیکھنا اور توجہ کرنا بھی مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ لوگ اگر کسی کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ انسان اچھا تھا تو اللہ کریم ان کی لاج میں ان کے بھرم کو قائم رکھتا ہے، اور مرنے والا اچھا نہ بھی ہو تو ان اپنے پیاروں کی لاج میں اس گناہ کار کو، مرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے الحمدللہ سمجھا کہ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام نے تسبیح، تحلیل، تمہید اور تکبیر خاندان تطہیر سے سیکھی کہ یہی اول خلق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم ان کا معبود اور مسجود بنا، اور پھر باقی مخلوقات نے جو ہے ان سے سیکھ کر اللہ کی تسبیح اور عبادت کی،
اور تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اول تسبیحات ہیں۔ اور کتب اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر روم سے مروی ہے کہ جب نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین نہ مکان تھا، نہ آسمان نہ عرش، کچھ بھی نہ تھا، بس اللہ کریم تھا اور خاندان نبوت تھا، بس کبریائی کی تنہائی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی تھی، وحدت کی خلوت تھی اور ان کی بادشاہی تھی، وحدت کی خلوت تھی اور ان کی بادشاہی تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کریم نے اپنی ذات کا ان پر جلوہ پھینکا تو جو نور واحد تھا وہ 5 پیکروں میں بدل گیا۔ سبحان اللہ، حقیقت واحدہ 5 تصویریں بن گئی۔ چونکہ ذات الہی کی تجلی تھی، ادب میں آ کر اس خاندان نے قطار بنائی، سب سے آگے ان کا سب سے بڑا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر ان سے چھوٹے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر تیسرے اور چوتھے نمبر پر مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک کھڑے ہوئے، اور ان چاروں پر چادر بن کر ایک خاتون تھیں۔ یاد رکھیں، یہ جبلت ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ہر انسان کا اپنا رد عمل ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے یا اللہ خیر، کوئی کہتا ہے واہ جی واہ، اور کوئی تو آنکھیں ہی بند کر لیتا ہے۔ اب چونکہ تجلی الہی تھی تو سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، اور بلا فصل مولا علی علیہ السلام کے منہ سے نکلا الحمدللہ، اور الحمدللہ کہنے والے کے بڑے بیٹے کے منہ یعنی مولا حسن پاک کے منہ سے جو کلمہ نکلا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا مولا حسین پاک علیہ السلام بولے اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سلطان کربلا مولا حسین پاک تک چاروں تسبیحات ادا ہوئیں، اور بی بی صاحبہ نے تجلی ذات پڑھتے ہی بی بی صاحبہ نے فرمایا سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح سبحان اللہ۔ یہ تسبیح بھی بی بی صاحبہ سے منسوب ہے، اور اسی لیے جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر خواتین کو درس دیتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ ایسے کلمات نہ ارشاد فرمائیں گے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے سے بچ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کیا کرو، اس عمل سے تم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کو نسبت ہے بی بی صاحبہ سے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے کہا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اب اس کے آگے سنیں کہ ان چاروں تسبیحات کے ساتھ اللہ کریم نے 4 نظام کائنات میں بنائے۔ سبحان اللہ سے اللہ کریم نے عرش کا ایک پایا خلق کیا اور اس کو خلق کر کے سبحان اللہ کے علم سے نظام خلق وابستہ کر دیا، اور الحمدللہ سے بھی عرش کا دوسرا پایا خلق کیا اور الحمدللہ سے نظام رزق وابستہ کیا، اور لا الہ الا اللہ سے عرش کا تیسرا پایا بنایا اور نظام موت وابستہ کر دیا، اور اللہ اکبر والے پائے کو جب اللہ اکبر والا پایا بنایا تو اس سے نظام حیات وابستہ کر دیا، اور کائنات کے سارے نظام یہیں سے نکلے، انہی کلمات کی برکات سے نکلے۔ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی اللہ کی تخلیق کے عجائبات انسان دیکھتا ہے تو بے ساختہ بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اور جب انسان کو بھوک ستاتی ہے، معدہ میں رزق اترتا ہے، تو انسان بے ساختہ بول اٹھتا ہے الحمدللہ۔ یہ مولا علی پاک کی تسبیح ہے جو کہ انہوں نے ادا کی، اور فطرتاً مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے جو مولا حسن پاک نے ادا کی۔ یہ نظام شریعت بھی ہے اور نظام فطرت بھی ہے، اور جب زندگی ملتی ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے، اور الحمدللہ کی تسبیح مولا علی پاک کی عطا ہے۔ اب کوئی علی علیہ السلام کو اپنا مولا مانے یا نہ مانے،
کھانا کھا کر وہ الحمدللہ ہی کہے گا، اور موت کی سختی لا الہ الا اللہ سے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اور اللہ اکبر سے زندگی کی حرارت معلوم ہوتی ہے کہ سامنے بھی اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، تو اللہ کریم اسے مردہ نہیں کہنے دیتا، بل احیاء کی سند دے دیتا ہے۔ ان چاروں نظاموں کو چلانے کے لیے اللہ کریم نے 4 فرشتے ناظم بنائے۔ سبحان اللہ کے ناظم کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ نظام خلق جبریل علیہ السلام کے پاس ہے۔ بیٹا نبی کو بھی دینا ہو تو جبریل علیہ السلام آتا ہے، اور ماں اگر مریم نے بھی بننا ہو، مریم علیہ السلام نے بھی بننا ہو، تو جبریل امین آ کر ہی اس کے کرتے کی جیب میں پھونک مارتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام دینے کے لیے، تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے، اور نظام خلق چونکہ وابستہ ہے محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے روپ میں آئے۔ اور دوسرا نظام رزق کا نظام ہے۔ اس کا نوکر فرشتہ میکائیل ہے۔ دنیا کو کھلا کر خود وہ مولا علی علیہ السلام کے در سے روٹیاں مانگتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نظام موت کا ناظم اسرائیل فرشتہ ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کا خصوصی خادم اسرافیل فرشتہ ہے۔ چاروں کے خصوصی خادم اللہ کریم نے بنا دیے، اور اسرافیل علیہ السلام حسین علیہ السلام کو لوری سناتے ہیں، اور گہوارہ جبرائیل علیہ السلام جلاتے ہیں۔ ان چاروں نظاموں کو ہمیں انہوں نے خیرات میں عطا کیا ہے، پھر ملا خود کو ان کے جیسا سمجھے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نظام خلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سبحان اللہ کا صدقہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تجھے نہ خلق کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اور مولا کائنات خیبر شکن کے جملے کا صدقہ جو ہے وہ الحمدللہ ہے کہ اللہ علی علیہ السلام کے ہونے سے تراب ہوئی، اور اس تراب سے رزق اگتا ہے، اور مولا حسن پاک کے کلمے کی خیرات لا الہ الا اللہ جو ہے وہ آسانی والی موت ملاتا ہے۔ اور اگر خواہش ہو کہ مر کر بھی نہ مریں تو نظام حیات کے کلمے کی خیرات دینے والے کا دامن تھام لو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اللہ اکبر۔ دل میں حسین علیہ السلام کو بسا لو، گھر کے بستر پر بھی مرو گے تو شہید مرو گے، شہادت کا رتبہ پالو گے، ہمیں عبدالآباد زندگی جو ہے وہ ملی رہے گی۔ یاد رکھیں چاروں کے ادا کردہ کلمات و نظام برابر ہیں، لیکن نہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بولا، نہ مولا علی پاک شہادت کے بعد بولے، نہ ہی مولا حسن پاک بولے، مگر حیات کا موجد مولا حسین پاک مرنے کے بعد بھی بولے، اور سلطان کربلا کا ہر عمل قرآن و حدیث کی حقانیت پر مہر لگاتا چلا گیا۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، شہید زندہ ہوتا ہے مرتا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ میں تم میں الثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مولا حسین علیہ السلام کے ایک عمل نے دونوں چیزوں کو دلوں میں اتار دیا، دونوں چیزوں کی حقانیت جو ہے وہ ایمان والوں پر واضح کر دی، قرآن کے فرمان کی بھی اور حدیث کے فرمان کی بھی، کہ دیکھ لو میں کٹ کر بھی زندہ ہوں، اور قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ میں قرآن سے جدا نہیں ہوں، اور شہید کی زندگی عقیدہ ہی نہ رہی بلکہ یقین بن گئی، اور قرآن نے موت کا دوسرا نام یقین رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یقین محب حسین علیہ السلام کے لیے ہے، محب علی علیہ السلام کے لیے موت جو ہے وہ یقین کا مقام رکھتی ہے۔ اور سیدہ عالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اکیلی نے 5 جملے بولے۔ انہوں نے فرمایا سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ جب بی بی صاحبہ نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ کریم نے ان کلمات کو اپنا حجاب قرار دیا، اسی لیے بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کا لقب حجاب اللہ بھی ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ حجاب ان 5 سے چھپنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہم سے چھپنے کے لیے بنایا، اور اللہ کریم کو یہ اتنا پسند آیا کہ ابھی نہ ملائک تھے نہ روحیں تھیں اور نہ ہی کوئی عالمین بنے تھے، اور بی بی صاحبہ نے پہلے ہی رب کی تسبیح میں بیان فرما دیا۔ اور اللہ کریم جو خود تسبیح پڑھتا ہے وہ بھی آپ غور سے سن لیں، اللہ کریم جو خود تسبیح پڑھتا ہے وہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کریم کی صلاۃ ہے، وہ جو عند اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا نکال کر رب کریم یہ تسبیح پڑھتا ہے، جن کے جملے عرش اور نظام عالم کو چلائیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، علی علیہ السلام ہوتے ہیں، حسنین کریمین ہوتے ہیں،
اللہ اکبر۔ اور جس کے ادا کردہ جملے اللہ کریم کی صلات بن جائیں وہ میری بی بی صاحبہ، میری سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب تم سب نے حق بولا، لیکن میرے حسین نے جو کہا اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اور تم تینوں نے حرف تسبیح پہلے رکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان پہلے بولا اور اللہ بعد میں بولا، اللہ اکبر، اور مولا علی پاک نے الحمد پہلے بولا، للہ بعد میں بولا، اور مولا حسن پاک نے لا الہ پہلے بولا، الا اللہ بعد میں بولا، اور مولا حسین پاک نے اللہ پہلے رکھا۔ تم تینوں نے حرف تسبیح پہلے رکھا اور اللہ بعد میں کہا، اور حسین علیہ السلام نے مجھے پہلے رکھا، اللہ کو پہلے رکھا اور اکبر بعد میں رکھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب مولا حسین پاک کربلا کے میدان میں اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پر آئے تو آسمان کو دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام نے عرض کی پروردگار اللہ رہے، میرا اکبر رہے یا نہ رہے، اور اللہ کریم سے اجازت لی کہ میرے نانا کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے، اے اللہ اگر تو اجازت دے تو رو لوں۔ جب جھک کر علی اکبر علیہ السلام کا منہ چوما تو ان کی ساری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ نوجوان بیٹے کی لاش کو دیکھا اور اپنی جوانی جو ہے وہ بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ میرا رب ہمیں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور سے فیض یاب کرتا رہے اور ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم اپنی زندگی کی صبح سے شام کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں عبادتوں کی ادائیگی کرتے ہوئے، نیک اور صالح اعمال کی ادائیگی کرتے ہوئے، ہم اپنے سینوں میں ان اہل بیت علیہم السلام کی مودت جو ہے اس کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر رکھیں تاکہ ہمارے اعمال معراج پائیں اور ہمارے لیے وسیلہ بخشش اور نجات بن جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔